وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا وصلی اللہ علی نور۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھی باتیں کی ہیں، جیسے دوسرے ہمارے جو رکن ہیں انہوں نے بھی کی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آج قائد اعظم محمد علی جناح 11 سپٹمبر کو رحلت فرما گئے تھے، جیسے انہوں نے کہا ان کے لیے ہم فاتح خوانی بھی ضرور کریں گے۔ قائد اعظم کا بڑا ویژن تھا، بہت بڑا ویژن تھا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا کہ 1945 میں ایک جلسے کی صدارت کر رہے تھے، تو تقریر کے جو 2-3 جملے ہیں مجھے یاد ہیں ابھی تک۔ انہوں نے کہا کہ جس طرف چلے جاؤ اس طرف مجھے غربت ہی غربت نظر آتی ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب جاگیرداروں، زمینداروں، یہ سرداروں کا گٹھ جوڑ ہے۔ اگر پاکستان ہم نے ایسے ہی بنانا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بنانا ہے، تو مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا پاکستان مجھے نہیں چاہیے۔ آج سے 79 سال پہلے، 79 ایئر، 45 میں جو انہوں نے بات کی ہے وہ دیکھیں کہ وہ درست ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں، ان کا ویژن یہ ہوتا ہے۔ قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، آپ نے سنا ہوگا، بڑا اچھا بنایا ہوا تھا۔ ہم نے آدھا احسان تو اتار دیا نا اس کا، آدھا احسان ہم نے اتار دیا، اور جو ہم نے اتارا، پاکستان کی آواز وہیں سے شروع ہوئی تھی، ابتدا وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں نے ملک کے لیے قربانیاں دیں، اپنی زندگی داؤ پر لگائی اور رات دن کوشش کی، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کل کراچی یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا، تو میں وہ چیف گیسٹ تھا وہاں، میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو وہاں پر نواب اسماعیل خان صاحب مرحوم کے پوتے آئے ہوئے تھے، مسٹر اسد صاحب۔ انہوں نے جو باتیں بتائی، میں نے مطلب نہیں پڑھی، نہ مجھے علم تھا اتنا۔ لیٹ اس فیس دا فیکٹس۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے مسلمان تھے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے، اور جب پاکستان بننے کی بات چیت ہوئی اور لوگ ادھر آنا شروع ہوئے، تو انہوں نے، ہندوؤں نے شور مچایا کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے، اس میں جو مسلم کا لفظ ہے نا وہ ذرا صحیح نہیں ہے، اور یہاں پہ ایسا آدمی لائیں جو ہمارے جاننے والا وائس چانسلر۔ تو محمد علی جناح صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی، تو انہوں نے نام تجویز کیا اس کا، ڈاکٹر ذاکر صاحب کا، اور اس پہ وہ انڈیا والے مان گئے، اینڈ ہی بیکیم دی فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیا، مسلمان۔ ہاں پریزیڈنٹ بنے وہ۔ تو ہمیں اپنی تاریخ سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ ابھی جو سوشل اسٹڈیز کی بکس ہیں، اس میں جنہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کا، آپ ان کو دیکھ لیں، بہت کم آپ کو ان کا نام ملے گا، بہت کم ان کا نام ملے گا۔ تو جو ہم اپنے تاریخ سے واقف نہیں ہیں، تو ہم نے کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر کو کیا ڈرامہ بناتے ہیں لوگ کہ جی انہوں نے تو ہندوؤں کا وہ مندر بنائیں، یہ کریں۔ ہاں انٹرپریٹیشن تھا یہ کہ بھائی یہ ملک سب کے لیے ہے، یا ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، سب
عبادت گاہیں کھلی ہیں ان کی، جو مرضی کریں جا کے. اینڈ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹس. اور ان کے جو 1 سال کا پیریڈ ہے اس میں انہوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے بیانات دیے ہیں، جو جگہ جگہ گئے تقریریں کی مختصر سی. میں ہر جگہ سرکاری ملازمین کو کہا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، آپ عوام کے نوکر ہو. یہ الفاظ استعمال ہے. یو آر سرونٹس آف دا پیپل. آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ آپ کریں یہ کریں. اسی طریقے سے اوتھ کے حوالے سے انہوں نے وائل ایڈریسنگ آفیسرز کہ اوتھ کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان کی جو باتیں بتائی ہوئی تھی وہ بھی نہیں فالو کی. تو اگر ہم سچے معنی میں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑے ہے صاحب فارس لیے پوری کائنات کے لیے ایک میسج چھوڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا 5% بھی تو اس کے اوپر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے ہماری جو حالت ہے وہ سدھر سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا کرے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ابھی وہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں جناب قاری اعظم جناب.